تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس موجودہ صورتحال میں ایک دوسرے سے پوچھنا ہے اور پھر اس پہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے بچے، ہماری آئندہ نسلیں اسی بے اطمینانی، اسی اضطراب اور اسی بے چینی میں جئیں گی؟ کب تلک ہمیں اس معاشرے کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق، ان کی عزت و ناموس کے متعلق سرٹیفکیٹ دیتا رہے گا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، نہیں مانتا ہے، یہ قادیانی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے؟ یہ سرٹیفکیٹس ہمیں کب تک ملتے رہیں گے؟ میں بہت حیران ہوا، ایک ٹویٹ آج میں نے دیکھی، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹویٹ عوریہ مقبول جان صاحب نے نہ کی ہو، لیکن چونکہ ان کا نام اوپر لکھا ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا اکاؤنٹ اصلی ہے، نقلی ہے، یا جو بھی کوئی شخص ہے جس نے وہ ٹویٹ کی ہے، تو اس ٹویٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا قصور کیا ہے، یا خادم حسین کے بیٹے کی گرفتاری کس جرم میں، کس قصور میں کی گئی؟ تو وہ جناب فرماتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ صاحب اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سوائے تحریک لبیک پاکستان کے پاکستان میں کوئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اور اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس اور محبت کا سرٹیفکیٹ یا تو تحریک لبیک پاکستان اور یا پھر عوریہ مقبول جان صاحب جنہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے ان سے لینا پڑے گا۔ میں آپ عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں پہلا مارشاء اللہ 1958 میں لگا، پھر 1969 میں، 70 میں، پھر اس کے بعد 1977 میں، 1977 کے بعد فوج نے پھر مداخلت کی 1999 میں۔ تو ان تمام معاملات میں اور پھر 71 میں ایسٹ پاکستان ڈبیکل ہو گئی، ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، پھر ابھی 16 دسمبر 2016 میں APS کا واقعہ ہو گیا۔ ان تمام واقعات میں کیا قادیانیوں نے پاکستان میں تباہی مچائی؟ انہوں نے تمام مارشاء اللہ نافذ کیے پاکستان میں؟ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، کیا اس میں قادیانی جو ہے ان کا کردار تھا؟ APS کا جو واقعہ ہوا، کیا اس میں قادیانی تھے؟ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملک کو ایسی گروہ بندی میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس ملک میں نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدارا ایسی ٹویٹس کر کے اس ملک کو تفرقہ بازی میں مت ڈالیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، صدر پاکستان عارف علوی صاحب، چاروں وزرائے اعلیٰ، چاروں صوبوں کے گورنر، چیف جسٹس آف پاکستان، چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز، یہ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے اور کیوں کوئی حل نہیں نکالتے کہ ہمارے ملک میں یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی نہ تو کسی پیغمبر کا نام لے کے معاشرے کے اندر اس طرح سے بے چینی پھیلائے، اس طرح سے پرتشدد کاروائیاں کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی کارٹون بنائے جاتے ہیں یا ان کے حوالے سے کوئی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یا ان کی شان میں کسی قسم کی بھی گستاخی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہمارے فارن آفس کا یہ فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ
اس ایکٹ کو کنڈیم کریں اور اس ملک کو ایک ایسا لیٹر لکھیں کہ جس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کی دلی کیفیات اور ان کے جذبات اور ان کے غصے کو ان ملکوں کے سفیروں اور ان ملکوں کی حکومتوں کے سربراہوں تک یہ بات پہنچائی جائے۔ دیکھیں نا، جب ہمارے ہاں کسی عیسائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جیسے آسیہ کا کیس تھا، انہوں نے اس کو ساتھ لے گئے اپنے اٹھا کے یہاں سے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی عیسائی کو یہاں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہی مغربی ممالک اس کو یہاں سے لے جاتے ہیں۔ تو یہی ہماری حکومت کا کام بنتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی گوشے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی دوسرے صحابہ کرام یا دوسرے جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو کم از کم فوری طور پہ ان ملکوں کو لکھا جائے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہمارے اندرونی سطح پر کسی تنظیم کو، کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ ذمہ داری لے اس بات کی کہ تمام مدرسے جو ہیں، منسٹری آف ریلیجیس افیئرس یا ہماری منسٹری آف ڈیفنس یا منسٹری آف ایجوکیشن، اس کے ماتحت ہوں اور انہی کے ہاں رجسٹرڈ ہوں کسی ایک منسٹری کے تحت، تاکہ یہ تمام کام جس مسجد میں بھی کوئی امام مسجد ہو، مؤذن ہو، اس کی تقرری تھرو پبلک سروس کمیشن ہو۔ اسی طرح جس طرح عام ایک سروس سٹرکچر ہے دوسرے شعبوں میں، اسی طرح امام مسجد، مؤذن اور عالم کے لیے جو کہ جمعے کے روز وہاں پہ آ کر واعظ کیا کرے، خطبہ دیا کرے، ترجمے کے ساتھ حکومت ہر چیز خود پالیسی بنائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی ایک مسلمان ملک میں پوری طرح سے اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو کس طرح سے اہمیت دینی ہے۔ جب ہم خود ہی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ رہے کہ ہماری کہاں پہ کمیاں ہیں، کہاں پر کجیاں ہیں، تو ابھی تک کسی وزیر نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم اب آگے کا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم نے اپنے دین کے متعلق جو ہے وہ دوسروں کو بتانا ہے کہ یہ دین جو ہے امن پسند ہے، یہ انسانیت کے لیے دین ہے، یہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک فرقے کے لیے دین نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات اور پوری انسانیت کا دین ہے۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری ریاست اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ ریاست کا کوئی شخص، کوئی گروہ ریاست سے اوپر نہیں ہے، سب کو ریاست کے ماتحت ہونا ہوگا۔ یہی میسج ہے ان تمام اسٹیبلشمنٹ، ان تمام ایجنسیوں کو بھی، کہ ان کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ریاست قائم رہے تو ان کو چاہیے کہ کچھ ہمارے دین کے جو اسٹیبلشڈ نارمز اینڈ ویلیوز ہیں ان کو ہمیں ہر حال میں سسٹین کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔